الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، برادران ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم تمام کو اپنے پیارے حبیب دانائے غیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرمایا، اور اللہ رب العزت کا یہ عظیم احسان ہے کہ اس نے ہم تمام کو صلاۃ الجمعہ کے لیے ابتدائی مرحلے سے آداب جمعہ بجا لانے کی توفیق عطا فرمائی، اور اس رب واحد کا یہ عظیم احسان ہے کہ اس نے ہم تمام کو عاشقان رسول اور عاشقان اولیاء میں سے بنایا۔ آئیے اس سے قبل کے تلاوت کردہ آیت کریمہ پر کچھ لب کشائی کرو ہم تمامی حضرات مل کر آقائے نامدار مدنی تاجدار گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا روحی فدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں درود شریف کی ڈالیاں نچھاور کریں۔ پڑھی اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و نبینا و مولانا محمد النبی الامی وعلی ابویہ وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ غوث اعظم بمنے بے سر و سامہ مدد، غوث اعظم بمنے بے سر و سامہ مدد، قبلہ دی مدد کعبہ و ایما مدد، قبلہ دی مدد کعبہ و ایما مدد۔ واہ کیا مرتبہ ہے اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ ہے اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا۔ سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا۔ وہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ خدا کے فضل سے ہم پہ ہے سایہ غوث اعظم کا، خدا کے فضل سے ہم پہ ہے سایہ
غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا، مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، مریدی لا تخف کہہ کر، لا تخف کے معنی ہیں بے خوف، مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا، عزیزو کر چکو تیار جب میرے جنازے کو، عزیزو کر چکو تیار جب میرے جنازے کو، تو لکھ دینا کفن پہ نام والا غوث اعظم کا، عزیزو کر چکو تیار جب میرے جنازے کو، تو لکھ دینا کفن پر نام والا غوث اعظم کا، جمیل قادری سوجاں سے قرباں مرشد پر، جمیل قادری سوجاں سے قرباں اپنے مرشد پر، بنایا جس نے مجھ کو بندہ غوث اعظم کا، بنایا جس نے مجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا، خدا کے فضل سے ہم پہ ہے سایہ غوث اعظم کا۔ برادران ملت اسلامیہ، وہ غلامان غوث الورا، الحمدللہ آج کے ان اشعار سے آپ اتنے مست ہو چکے ہیں اور آپ کی پوری توجہ بغداد کی طرف مبذول ہو چکی ہے۔ اب ہمیں آپ کو لے جانے میں کوئی دقت محسوس نہیں ہوگی کہ آپ کو بڑی تکلیف کے ساتھ ہم بغداد تک آپ کو لے جائیں۔ اشعار کے سننے کے بعد آپ کی پوری توجہ کمپلیٹ آپ سرکار غوث الورا رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بابرکت کی طرف توجہ آپ کی ہو چکی ہے۔ بس شان غوث اعظم، شان غوث الورا، شان غوث العالمین، شان غوث العالمین سماعت کرنی ہے۔ نہ شان غوث اعظم کو سمجھ سکتے ہیں، نہ ہم بیان کر سکتے ہیں، اس لیے کہ شان غوث اعظم وہی بیان کر سکتا ہے جو ان کے ٹاپ ٹو باٹم کو سمجھ سکے، جو ان کی حقیقت کو پہچان سکے۔ ہم اور آپ جیسے اس زمانے کے 1450 سال کے بعد والے 2015 عیسوی کے ہم لوگ ہیں، اور ہم لوگ یہ کہیں کہ شان غوث اعظم بیان کریں اور شان غوث اعظم کو سمجھ سکیں، اس دور کے لوگ اگر کہیں تو یہ مبالغہ ہو جائے گا، اس لیے کہ سرکار غوث الثقلین کی شان و مرتبے کو اس زمانے کے غوثوں نے نہیں سمجھا، اور یہی کہہ گئے کہ سارے اختاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا۔ سرکار غوث الثقلین کا وہ مقام ہے کہ ان کی شان کو سمجھنا، ان کی عظمتوں کو سمجھنا ہم سے بہت بعید ہے۔ بس ان کی کرامات کو، ان کی شان کو سن لیں جنہوں نے بیان کر دیا ہے، یہی بڑی بات ہے۔ ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ سرکار غوث الثقلین کا مقام کیا ہے۔ اور یہ اس مہینے کی نسبت سے، یہ مہینہ ہے 11ویں کا مہینہ ہے، اور ہمارا یہ معمول ہے کہ جو مہینہ ہوتا ہے اسی مہینے کی نسبت سے خطاب ہوتا ہے، کم سے کم ایک جمعہ تو کم سے کم اس پر ہوگا ضرور انشاءاللہ۔ تو آج 11ویں کی نسبت سے 11ویں والے پیر کی کچھ مناقب، ان کی کچھ منقبت ہم لوگ پیش کریں گے۔
ہماری جانب سے اور آپ کی جانب سے اللہ تبارک و تعالی حضور غوث الثقلین کی بارگاہ میں ہماری خراج عقیدت کو پیش کر دے۔ اللہ تعالی ہماری خراج کو قبول فرما لے۔ حضور غوث الثقلین ہماری جانب سے، ہم غلاموں کی جانب سے قبول فرما کر اور ہمارے لیے قیامت میں بخشش کا سامان فراہم کر دے۔ میں نے قرآن مجید کی آیت کریمہ تلاوت کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ایک آیت یہ نسبت سے مناسبت، یہ آیت ہوئی اللہ والوں کی نسبت سے۔ اللہ والے جو ہوتے ہیں، غیر اللہ نہیں، غیر اللہ کی بات نہیں ہے، اللہ والوں کی بات۔ غیر الگ ہے، غیر الگ ہے، غیر اللہ الگ ہوتے ہیں، اولیاء اللہ الگ ہوتے ہیں۔ اگر ہمارا یہ قانون اگر بن جائے کہ اللہ کے سوا کو ہم اولیاء اللہ کو یا رسول اللہ کو بھی، حبیب اللہ کو بھی، کلیم اللہ کو، روح اللہ کو، صفی اللہ کو، نجیح اللہ کو اگر ہم الگ کر دیں، غیر کر دیں، تو بتاؤ اولیاء اللہ آخر ہیں کون؟ ایک آپ قانون بنا دو کہ یہ اولیاء اللہ اسے کہتے ہیں، اسے غیر اللہ کہتے ہیں۔ پہلے یہ آپ اپنے ڈکشنری میں لکھ دو، اولیاء اللہ کون ہے، غیر اللہ کون ہے، پتہ چلے۔ اب تمہاری سمجھ میں جسے آتا ہے تم اسے بھی غیر اللہ کہتے ہو، غوث اعظم کو غیر اللہ کہتے ہو، اللہ والوں کو غیر اللہ کہتے ہو، رسول اللہ کو غیر اللہ کہتے ہو، نجی اللہ کو غیر اللہ کہتے ہو، صفی اللہ کو غیر اللہ کہتے ہو، اور روح اللہ کو غیر اللہ کہتے ہو۔ پھر آخر اولیاء اللہ ہیں کون جن کا تذکرہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے تنبیہ کے ساتھ ارشاد فرمایا، الا الا خبردار، ان اولیاء اللہ، خبردار، ان بے شک، خبردار بے شک، الا ان اولیاء اللہ، اللہ کے اولیاء، اللہ کے دوست، اللہ کے مددگار۔ آج نیا ڈکشنری سننا، نیا ترجمہ، اللہ کے مددگار، اللہ کے مددگار۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف، ان پر کوئی خوف نہیں ہوتا، ان کو کوئی خوف نہیں ہوتا، ان میں کوئی خوف نہیں ہوتا۔ لا خوف علیہم، ان پر یہاں معنی لگے ان میں کوئی خوف نہیں ہوتا، ولا ہم یحزنون، اور انہیں کوئی غم نہیں ہوتا۔ ان میں نہ خوف ہوتا ہے نہ غم ہوتا ہے۔ یہ جس کے اندر خوف اور غم نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی ان کو اپنا ولی کہتا ہے۔ ولی کا ایک معنی دوست، ولی کا ایک معنی رفیق، ولی کا ایک معنی مددگار۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ ریپیٹ کر کے، تاکہ آپ کے ذہن میں نقش ہو جائے کہ اولیاء اللہ کون ہوتے ہیں، اولیاء اللہ کون ہوتے ہیں۔ اب یہ زمانہ تو اتنا پرفتن زمانہ ہے، بیٹھے تو شرک، اٹھے تو شرک، سوئے تو شرک، کھائیں تو شرک، بولیں تو شرک، شادی کرے تو شرک، ختنہ کرے شرک، کیا ہر معاملے میں شرک۔ جس کو سمجھتا نہیں کہ شرک ہے کیا، ہر بات میں شرک۔ وہ ایسے پرفتن دور میں، ایسا خطرناک دور ہے یہ، ایسا خطرناک۔ اب عنقریب ہی قیامت آنے والا ہے، قریب قیامت آنے والی ہے۔ یہ قیامت آنے کے آثار،
دین اٹھ جائے گا، دین ختم ہو جائے گا، دین سمٹ کے مدینے کو چلا جائے گا. یہ سب ہو رہا ہے، سب ہو رہا ہے. ایک 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 علامات ظہور پذیر ہو رہے ہیں. اب یہ ہے کہ ایسے پرفتن دور میں ہم کو سمجھنا کیا ہے کہ یہ اللہ والے کون ہیں، غیر اللہ کون ہیں، اللہ والے کون ہیں. اگر یہ نہیں سمجھا تو آپ کا آنا بیکار ہے اس دور میں، خاص کر اس دور میں. اس لیے پہلے اتنا ان کو پریشر ڈالنے کی ضرورت نہیں تھی. پہلے کے جو لوگ تھے اسلاف ہمارے، اتنا پریشر نہیں ڈالا جاتا تھا. اور اتنے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے، صحابہ کے، تابعین کے، تبع تابعین کے زمانے میں اتنے میلاد النبی پر زور نہیں تھا. جشن میلاد النبی پر اتنا زور نہیں تھا. اتنا 11ویں شریف پر سرکار غوث الورا کے زمانے میں زور نہیں تھا. آج سے 50 سال 100 سال پہلے اتنا 11ویں شریف پر زور نہیں کرتے تھے، اس لیے کہ لوگ کرتے تھے. انہیں بار بار اس کی طرف توجہ دلانے کی ضرورت نہیں تھی. آج بچوں کو ماں باپ کا ادب بار بار سکھایا جاتا ہے، روز سکھایا جاتا ہے، ہر اینگل سے سکھایا جاتا ہے. بچے کو سکھاتے ہیں، نہیں سیکھتا، سیریل کے ذریعے سے سکھاتے، پکچر کے ذریعے سے سمجھاتے. کیا کیا نہیں سکھاتے بچے کو، اس کو ذہن میں نقش کرا دیا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا مقام و مرتبہ سمجھ میں آ جائے. پہلے ضرورت نہیں تھی، اس لیے کہ وہ خون کے اندر وہ چیزیں تھیں. پہلے اتنی محنت کرنے کی پہلے ضرورت نہیں تھی. سب لوگوں کے اندر ایمان تھا، تقویٰ تھا، پرہیزگاری تھی، ایمان کامل تھا ان لوگوں کے اندر. انہیں پریشر ڈالنے کی ضرورت، فورس کرنے کی ضرورت نہیں تھی انہیں. آج ضرورت ہے. کیوں؟ بار بار 11ویں کے بارے میں، بار بار میلاد کے بارے میں. اگر بار بار نہیں ڈالیں گے نا تو اس زمانے میں لوگ نرم ہوتے تھے. پہلے لوگ نرم، ایمان کے معاملے میں، دین کے معاملے میں بڑے نرم ہوتے تھے. پھول سے زیادہ نرم، موم سے زیادہ نرم ہوتے تھے. اور آج پتھر کے طرح ذہن اور دل بن گیا ان لوگوں کا. تو آج کے ذہن کے حساب سے بار بار انہیں سمجھانا پڑتا ہے کہ یہ میلاد النبی ہے، میلاد النبی منانا ہے، میلاد النبی منانا ہے. اس لیے ہمارا پریشر ہمارے گھر کو پالنے کے لیے نہیں ہے، تمہارے ایمان کی سلامتی کے لیے میلاد کے جلسے ہوتے ہیں. تمہارے ایمان کی سلامتی اور قیامت کے دم سرخرو ہو جاؤ، اس لیے ہم میلاد اور 11ویں کے جلسے کرتے ہیں. ورنہ ہمیں بھی ضرورت نہیں ہے 11ویں اور میلاد کے جلسے کرنے کی. اور بار بار میلاد النبی سرکار غوث الورا کے مقام و مرتبے کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو سمجھانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. تمہارے وجہ، تمہارے لیے. اگر نہیں سمجھائیں گے تو گل کر دیں گے، پورا معاملہ صاف کر دیں گے. اب جو بھی ہے بس اتنا ہی ہوگا کہ 5 نماز پڑھ لو، پھر اس کے بعد معاملہ ختم ہے، اس کے بعد کچھ نہیں ہے. اسی کو سب کچھ سمجھ بیٹھیں گے. اس وجہ سے ایمان کو بتانا لازم ہے، عمل سے پہلے ایمان بھی ہونا ضروری ہے. اب آئیے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ سچوں کے ساتھ. سچے مر جاتے نا، سچے مر جاتے، پھر کیسے رہیں گے ساتھ میں؟ کب تک رہنا مولا ان کے ساتھ؟ کب تک رہنا؟ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. جب تک زندے رہیں گے کسی کے دامن میں رہیں گے، مر کے بعد کیا ہوگا؟ چھوٹ جائیں گے نا، ہاتھ چھوٹ جائے گا، قربت ختم ہو جائے گی. مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ ایمان والے اللہ کے ساتھ، اللہ والوں کے ساتھ ہے، سچوں کے ساتھ ہے. تو سچے مر جاتے. یہ تو اولیاء اللہ کو، اولیاء اللہ، صدیقین، شہداء، انبیاء کو مار دیتے. تو اب صحبت میں رہیں گے کیسے؟ صحبت میں رہنا تو زندہ ہونا، صحبت میں رہنا ہے، ساتھ رہنا ہے. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. یہ دنیا ہمارے لیے دار العمل ہے، اس کے بعد دار الجزا ہے.
برزخ میں جانے کے بعد دار الجزا میں جانا ہے. یہ ہم کو پریکٹیکلی اللہ تعالیٰ نے عمل کرنے کے لیے بھیجا. ایسا کرو. کیا کریں؟ ایمان لانا ہے. ایمان لائے مولا. اب کیا کرنا ہے؟ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. سچوں کے ساتھ ہو گئے. سچوں کے ساتھ ہو گئے. اب یہاں پر ساتھ رہیں گے. کس کے ساتھ رہیں گے؟ سچوں کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ سچوں کے ساتھ. یہ میں آپ کو فیلڈ بنا رہا ہوں پہلے کھیلنے کے لیے. یہ کچھ بھی کرنے کے لیے آپ کو میدان صاف کر رہا ہوں. تمہیدی کلمات ہے بڑے سمجھ سے. اس کو اگر سمجھ جائیں گے تو آگے کے جملے سمجھ جائیں گے آپ. اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو کہا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو جتنے بھی ہوشیار تھے ایمان والے, ہوشیار بولے تو دنیا کی ہوشیاری نہیں, ڈنڈی مارنے کی ہوشیاری نہیں, تول میں جو مارتے نا وہ ہوشیاری نہیں ہے. گھپلا کرتے, ریل اسٹیٹ میں دبا لیتے, سائڈ لوگوں یتیموں کا مال دبا لیتے, وہ سب کرتے نا, وہ ہوشیاری نہیں. وہ تو جوتیاں کھانے کا کام ہے. وہ تو خبر میں جوتیاں کھائیں گے, حشر میں جوتیاں کھائیں گے. یتیموں کا مال ڈبا دیتے, دبا لیتے, دینداری کے نام سے مال ڈبا لیتے. یہ سب قیامت کے روز یہ جوتیاں کھانے کا کام. یہ ہوشیاری نہیں ہے, یہ بے وقوفی ہے. جوتیاں کھانے کا کام ہوشیاری کا کام ہے کیا؟ سب سے ہوشیار سمجھتا جو آدمیوں کے سیٹ دباتا, مال دبا لیتا, اپنے اکاؤنٹ پہ یہ کر سیو کر لیتا, دوسرے کا مال غبن کرتا نا, وہ سمجھتا میں بہت دنیا کا بڑا ہوشیار آدمی ہوں. وہ ہوشیاری نہیں ہے, جوتے کھانے کا کام ہے. وہ خبر میں جوتیاں کھانے کے کام کو یہ لوگ سمجھتے ہوشیاری. ہوشیاری وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لا کر ان کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے کو ہوشیاری کہتے ہیں. یہ ہوشیاری. اللہ تعالیٰ فرماتا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, ایمان والو اللہ سے ڈرو. ڈرے. اب کیا کرنا ڈرنے کے ساتھ؟ ڈرے نا بس ہے نہیں کہ اللہ ڈر گئے تجھے بس نہیں. ڈرنے کے ساتھ ساتھ کیا کرو؟ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اب کیا کرنا سچوں کے ساتھ ہونے کے لیے؟ کیوں سچوں کے ساتھ ہونا یہاں پر؟ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. کیوں؟ یہ سچے اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں, اللہ کے انعام یافتہ لوگوں میں سے ہیں. اللہ جس پر انعام کیا ہے وہ لوگ سچے ہیں, ان کے ساتھ ہو جاؤ. تو سچوں پر اللہ کا انعام ہوا ہے, سچوں پر اللہ کا انعام ہوا, اللہ کی رحمت کی برسات ان پر ہوئی. اگر تم ساتھ رہو گے تو ان کی صحبت سے تم پر بھی رحمت کے چھینٹے پڑ جائیں گے. جو نظر رحمت ان پر ہوتی ہے. ایک آدمی کو فوٹو پکڑ رہے ہیں, آج کل بچے کیا کرتے ہیں؟ فوٹو پکڑتے رہے تو اگر کسی کی ہم فوٹو پکڑتے تو بچے کیا کرتے ہیں؟ بھاگ کے آگے کھڑ جاتے ہیں. کیوں؟ ان کی فوٹو میں دور رہے تو آ جائیں گے, دور رہے تو کیمرے میں آ جائیں گے, نہیں آتے. تو کیا کرتے ہیں؟ دوڑ کے بازو آ کے لگ جاتے ہیں تاکہ ان کے ساتھ فوٹو میں آ جاتے ہیں. بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ فوٹو پکڑاتے تاکہ ان کے ساتھ ہمارا رابطہ ہے. دنیا کو بتانے کے لیے بڑے بڑے منسٹروں کے ساتھ لوگ رکھتے, ہاتھ ملاتے ہوئے رکھتے ہیں. وہ اس کو فریم کرا کے گھر میں بہت سجا کے رکھتے. کیا ہے؟ فلاں صاحب کے ساتھ ہمارا بہت لگاؤ ہے, ہماری پہنچ وہاں تک ہے, سی ایم تک ہے ہماری رسائی, وہاں تک سی ایم تک ہے ہماری رسائی. پھر اس کے بعد پرائم منسٹر تک ہماری رسائی ہے. ہم تو ہندوستان کے جو پرائم منسٹر ہیں ان سے بھی ہمارا, ان کے ساتھ ایک فوٹو رکھ کر کے دنیا کو بتاتے ہیں, ڈراتے ہیں, اے ہوشیار ہمارا تعلق خالی فوٹو پکڑا کے, خالی ایک فوٹو پکڑا کے دنیا کو دھمکاتے, دیکھو بھئی ہم ان کے ساتھ میں ہیں, ہمارے ساتھ رابطہ ہے ان کا, ہمارا رشتہ ان کے ساتھ, ہم ان کے ساتھ ہیں, ہم ان کے ساتھ ہیں. ایسا نہ سمجھنا کہ ہم تنہا ہیں, ہم یہی پٹیچر نہیں ہیں. ہم دیکھنے میں تو پٹیچر دکھ رہے ہیں لیکن ہے نہیں, بلکہ ہماری رسائی یہاں تک ہے, ان کے ساتھ ہمارا رابطہ ہے. ہم جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں اس لیے کہ ہمارا رشتہ. لوگ فنکشنوں میں بڑے بڑے منسٹروں کو بلاتے, فوٹو پکڑاتے ساتھ میں, تاکہ اس کی فوٹو کیا کرتے؟ آفس میں لگاتے. کیوں؟ صاحب یہ ان کے ساتھ ہمارا کنیکٹ ہے, ہم تعلق رکھتے ہیں, ہم وکونو ہیں, ان کے ساتھ ہیں. صادق نہیں, بازو دوسرا لگا لو.
वकूनु मिनिस्टर, वकूनु मा मिनिस्टर, समझ रहे हैं आप? ये हमारा फोटो में होता है वकूनु। अल्लाह ताला फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वकूनु मअस सादिक़ीन। ये कहने में बड़ी हिकमत है अल्लाह ताला की, कहने में बड़ी हिकमत है। तुम जो आजकल ये फोटो लगा करके दुनिया को धमकाते हो कि हमारा ताल्लुक उसके साथ है, अल्लाह फरमाता है लोगों तुम अपना ताल्लुक इनसे दिखा करके दुनियादार को डराते हो। अरे अगर तुम सच्चों के साथ हो गए तो कब्र में भी जाओगे तो फरिश्तों को तुम डरा सकते हो। ए फरिश्तों, तुम्हारा सवाल मुझसे है, अरे तुम ये नहीं देखते कि मेरा ताल्लुक किसके साथ में है? फरिश्तों मेरे मुताल्लिक पूछते हो, तुम्हें पता नहीं है अशरफ अली थानवी साहब ने क्या कहा था? हमारी बात छोड़ो, हम तो हैं ही गौस के दर के, हम तो हैं ही गौस के दर के, गुलामे गौस हैं, आशिक़े गौसुल वरा। हम तो छोड़ो, जो नहीं है वो भी जादू वो जो सर चढ़ के बोले, जादू वो जो सर चढ़ के बोले। अशरफ अली थानवी साहब तो हमारे तो नो, उनके बहुत बड़े, उनके गौसे आजम, उनकी जमात के गौसे आजम हकीमुल उम्मत, उनकी जमात के, हमारे नहीं, हमारी जमात के हकीमुल उम्मत, यस, हमारी जमात के गौसे आजम, हमारी जमात के हकीमुल उम्मत, उनके हकीमुल उम्मत को मानते तो कंप्लीट मानना। उनकी जमात के अगर हम मानते तो कंप्लीट मानो जी, माने तो कंप्लीट मानो, आधा मानते आधा नहीं मानते। मैं इतना मानता हूं हजरत, तुम ना इतना नहीं मानता। मैं आधा मानता हूं आधा नहीं मानता, तो मान्या नहीं रहे, तू मान्या ही नहीं। आधा मानता हूं, मैं सर तक मानता हूं, पाँव का नहीं मानता। सर तक मानता हूं, धड़ नहीं मानता, धड़ मानता हूं, सर नहीं मानता, तो कंप्लीट उसने माना नहीं है। समझ रहे हैं आप? तो गौसे आजम के मुतालिक उनकी जमात के अमीर साहब, उनकी जमात के बहुत बड़े हकीमुल उम्मत, वो उन्होंने जिसे चाहे गौसे आजम बुला सकते हो ना, बुलाती। अशरफ अली साहब को, रशीद अहमद गंगोही साहब को गौसे आजम अलक़ाबात हैं। ऐसा नहीं करे संदर में आप बोलना बोले तो मस्जिद खुदादात में पूरे प्रूफ के साथ बोलना, हमें समझ रहे हैं हम? यहां बोलना बोले तो पूरे प्रूफ के साथ बोलना यहाँ, इसलिए कि जैसा मदीने पर पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई है ना, पूरे लोग जो बैठे हुए हैं मदीने पर, याद रखो करे संदर पर ऐसा ही सबकी निगाहें हैं। करे संदर है ही वो, ऐसा क्या कर सकते हैं? अल्लाह ने इसे मुकाम दिया, क्या कर सकते हैं? अल्लाह जिसे बढ़ाए हम क्या कर सकते हैं? वो उसका काम, मौला का काम। इसीलिए सच्चों के साथ हो जाओ, तुम भी बढ़ जाओगे। अब आगे सुनिए, उनके जमात के सबसे बड़े फाउंडर, उन्होंने कहा कि वाकई आपने सुनाया, उन्होंने कहा कि एक गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु का धोबी था, धोबी। मैं बरेली शरीफ की किताब की बात नहीं, कचोचा की नहीं, मद्रास की नहीं, पीर साहब की नहीं, मेरे पीर साहब की बात नहीं, तो तुम्हारे पीर साहब की बात है, ये उनके पीर साहब की बात है। जो पीर को नहीं मानता उनके पीर साहब की बात है। वो पीर साहब कहते हैं गौसुल वरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के धोबी का इंतकाल हो गया। मैं क्यों बोलता हूँ वकूनु मअस सादिक़ीन है ना, उसे समझाने के लिए। बाद में आता हूँ मैं अपनी टॉपिक पर, वकूनु मा मिनिस्टर जो बोला ना, उधर आता हूँ मैं फिर वापिस। ये लिखते हैं कि इनके धोबी का इंतकाल हो गया। सरकार गौसुल वरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुरीद का, यानी धोबी का, उनके मस्जिद के मुतवल्ली का नहीं, सदर का नहीं, सेक्रेटरी का नहीं, धोबी का इंतकाल हो गया सरकार गौसुल वरा के रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। जब इंतकाल हो गया उसे कफन दिए, दफन करके आ गए। उन्होंने लिखते हैं कि जब फरिश्ते आए सवाल करने के लिए, मन रब्बुका, कितने सवाल होते? राइट आंसर, 3 सवाल। फर्स्ट सवाल है मन रब्बुका, आंसर क्या? रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। अब गौसे आजम के धोबी से मैं नहीं कहता, अशरफ अली साहब कहते हैं
کہ غوث اعظم کے دھوبی سے پہلا سوال ہوا من ربک، تو ان کے دھوبی نے کہا میں غوث اعظم کا دھوبی ہوں. دس از فرسٹ شرک، فرسٹ آنسر شرک آنسر. غوث اعظم کا دھوبی ہوں. من ربک، میں غوث اعظم کا دھوبی. دوسرا سوال، کوشچن نمبر 2، کیا ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ آنسر کیا؟ دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے. یہ نہیں بولا. اشرف علی صاحب لکھتے ہیں دھوبی نے جواب دیا میں غوث اعظم کا دھوبی ہوں. واو، کیا فرشتے کیا ہوا رہے ہیں. پہلا سوال بھی غوث اعظم کا دھوبی، دوسرے سوال کے جواب میں بھی غوث اعظم کا دھوبی. ما تقول فی شان ھذا الرجل، تیسرا کوشچن ہوا، تیسرے جواب پر بھی میں غوث اعظم کا دھوبی ہوں، غوث اعظم کا دھوبی ہوں. اب یہ فرشتے سوچ میں پڑ گئے کیا کیا جائے. حضور پہنچے، مولا کے حضور پہنچے. مولا یہ کہتا ہے غوث اعظم کا دھوبی ہوں، کیا کیا جائے؟ جاؤ اسے بخش دیا، معاف کر دیا گیا. میں نہیں کرسندر کے امام نہیں. نوٹ، پلیز نوٹ دس پوائنٹ. دس آنسر ناٹ محمد حسان عامری. یہ آنسر اشرف علی تھانوی صاحب نے اپنی کتاب میں غوث اعظم کے دھوبی کی طرف سے جواب دیا ہے. ٹھیک ہے. اب کیا ہے یہ؟ غوث اعظم کا دھوبی بولا تو کیسے بچ گیا؟ غالباً میں آپ کو سنا چکا ہوں، شاید دوسری مرتبہ ہوگا یہ میرے خیال سے. غوث اعظم کا دھوبی ہے، جاؤ اسے بخش دیا. کیسے بخش دیا بھائی؟ اشرف علی صاحب جو بولے ایمان. ان کی کتاب رکھنا عین شریعت، ان کی کتاب رکھنا قرآن سے بڑھ کر ثواب. ان کی کتابوں کو رکھنا. ان کی کتابیں ہیں تقویت الایمان، ان کی کتاب ہے، اسے رکھنا جانے ایمان. عین شریعت ان کی کتاب. ان لوگوں کا مسئلہ ہے. اب اسے تو میں سمجھا نہیں کہ آخر کیا معاملہ ہے، ایسا کیوں ہوا. تو اس کو سمجھانے کے لیے دستے غوث اعظم ہونا ضروری، واسطہ غوث اعظم ہونا ضروری، کسی سے رابطہ ہونا ضروری ہے، کسی سمجھے ہوئے کے ساتھ ہونا ضروری. غوث اعظم کے دھوبی نے کہا میں غوث اعظم کا دھوبی ہوں. سمجھ میں نہیں آیا. کیسا سمجھ میں نہیں آیا؟ کیوں ایسا بولا؟ سمجھ میں نہیں آیا. کام نہیں کر رہا دماغ. تیرا دماغ کام نہیں کرے گا. اس وجہ سے جہاں کام تیرا کرنا چھوڑ دے، جب تیری سوچ، تیری فکر، تیرا ادراک جہاں ہاتھ دے دے، جہاں تیری سوچ ختم ہو جائے، وہاں سے اولیاء کی شروعات ہوتی ہے. وہاں سے اولیاء کی ابتدا، سمجھ کی ابتدا وہاں سے. تمہاری سوچ کی ختم، وہاں اولیاء کی، غوث کی نہیں، اولیاء کی، وہاں سے شروع. اب جس نے کسی دامن سے وابستہ ہوا وہ قادری، لوگ پادری بھی کہتے ہیں. وہ خبر میں جانے کے بعد وہ قادری کے ساتھ رہیں گے کہ پادری کے ساتھ رہیں گے، وہ اپنا فیصلہ کر لے. وہ لوگ بولتے ہیں، کبھی کہتے ہیں طاہر القادری، کبھی طاہر الپادری کہتے ہیں. اچھا، قادری کو آپ اس نام سے کیسے، پادری کے نام سے کیسے منسوب کر سکتے ہیں؟ یہ سب گرفتاری کے کام ہیں. یہ سب نہیں کرنا. اپنے کرے غیر کرے سب غلط کرتے ہیں. آپ کو اختلاف ہے تو اختلاف ایک طرف ہے، لیکن جو مسئلہ ہے. اب وہی قادری نے اس مسئلے کو حل کیا ہے، غوث اعظم کی نسبت سے مسئلے کو حل کیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ جب شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دھوبی نے جب آنسر کیا تھا، جواب دیا تھا کہ میں غوث اعظم کا دھوبی ہوں، تو اس کہنے میں بڑی حکمت تھی. وجہ یہ تھی اس نے فرشتوں سے کہا تھا، فرشتوں تم یہ نہیں دیکھتے کہ میں دھوبی کس کا ہوں؟ ارے غوث اعظم کے جو کپڑے دھوئے اس سے تم رب کے بارے میں پوچھتے ہو. ارے جو صحبت میں رہ جائے، جسے دیکھ لے تو وہ رب کی حقیقت کو بیان کر دے. ارے غوث اعظم کے کپڑے کو دھونے والے کو رب کی حقیقت معلوم نہ ہو. اس کے کہنے میں بڑی حکمت ہے. میں غوث اعظم کا دھوبی ہوں تو کہتا ہے، وہ دھوبی کہتا ہے، ارے فرشتوں مجھ جیسے سے سوال، ارے دیکھتے نہیں کہ غوث اعظم کا دھوبی ہوں میں.
میں وہ ہوں جو غوث پاک کے کپڑوں کو دھلتا ہوں. ارے شیروانی صدری کو غوث اعظم کے صدری کو ہاتھ لگا دے ولی ہو جائے. غوث اعظم کے صدری کو ہاتھ لگا دے وہ ولی قطب ہو جائے. ارے زندگی بھر غوث اعظم کے کپڑے کو میں نے بار بار دھویا ہے تو میرا مقام کیا ہوگا؟ مجھ سے سوال کرتے ہو کہ تیرا رب کون ہے؟ ارے مجھ سے بڑھ کر کے کون جانے گا کہ میرا رب کون ہے؟ میں سب سن کے لائے ہوں گے. ارے غوث کی صحبت میں رہنے والا دیکھ کے ایمان لایا ہے اللہ پر. تم سن کے لائے ہوگے، میں دیکھ کے ایمان لایا ہوں. دین کے بارے میں مجھ سے پوچھتے ہو، دین کے بارے میں مجھ سے اچھا دین سمجھنے والا کون ہوگا؟ غوث کے در کا غلام ہوں اور مجھ سے سوال ہوتا ہے. اور نبی کے بارے میں اللہ اکبر، تم تو شان نبی سنتے ہوگے. ارے میں سرکار غوث پاک کے صحبت میں ہوتا ہوں تو نبی کو دیکھ دیکھ کے رہتا ہوں، دیکھ دیکھ کے میں سلام پڑھا. مجھ سے دین اس شخص کے بارے میں پوچھو ما تقول فی شان ھذا الرجل، تو پتہ یہ چلا کہ نسبت غوث کیا کام آتی ہے. دھوبی کو میں نہیں کہا. یہ تمام باتیں کہنے والے کون؟ اشرف علی صاحب. مجھے نہیں پوچھنا با، میری بات نہیں، میں خالی ان کا کلام سنا دیا، میں ان کی کتاب کو پڑھ کو سنا دیا. نہیں، تمہاری کتابوں میں نہیں ہے، پلیز کم. ہم دکھائیں گے آپ کو کہ آپ کے علامۃ الدہر نے کیا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا کہا ہے ہمارے پاس میں. خیر، اب یہ بات یہ ہے کہ سرکار غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کیا ہے. ہم غوث اعظم کے چاہنے والے مانتے، پیر صاحب کو مانتے. ذرا لوگ سوچتے ہیں کیا پیری مریدی، چھوڑو جی پیری مریدی کیا کرنا، دیکھیں گے اتنا کر لے چلے گئے تو آبا کر لے گو چلے گئے تو دیکھ لیں گے. ہونا کیا ضروری، کیا تمہیں اس دور کے کھیت کے مولیاں، اس دور کے وہ بھی اس دور کے کھاد ڈال کر تم کو پکایا جا رہا ہے. دوائیوں سے بیبی ٹیوب میں پیدا ہونے کا زمانہ، یہ زمانہ وہ ہے. ان کو آج اصل باپ بولنا بولے تو، بیٹا بولنا بولے تو ڈی این اے ٹیسٹ کرنا پڑتا ہے اس زمانے میں. حقیقت بات بول رہا ہوں. بیبی ٹیوب میں کیا ہو رہا ہے آج کل؟ جو پیدا ہو رہے بچے کسی کا نطفہ لے کر کسی کے پیٹ میں ڈال دیتے. یہ وہ زمانہ ہے. اللہ بچائے، پروردگار عالم اس دور سے ہمیں بچائے. اس زمانے کے تم ہو اور تم یہ سوچ رہے ہو کیا ضرورت ہے. ارے کیا ضرورت تھی بیت رضوان کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ کیا ضرورت تھی 4 خلفاء کی بیعت لینے کی؟ کیا ضرورت تھی؟ کیا انہیں ایمان نہیں تھا؟ وہ نمازی نہیں تھے؟ وہ پابند شریعت نہیں تھے؟ وہ کیوں کرایا گیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں؟ اے ابو بکر آؤ، عمر آؤ، عثمان آؤ، علی آؤ، میرے ہاتھ پہ بیعت کرو. کیوں کرایا گیا؟ ضرورت تھی اس وجہ سے کہ اللہ کا فرمان تھا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. ضرورت تھی اسی وجہ سے. جی ضرورت کیا ہے؟ بڈھے ہو کو مر جائیں گے. اب بھی سوچ رہے ہیں پیر اچھا ملنا کا، تو ان کو پیر اچھا ملنا کا تو کیسا ننگا پیر ملنا دکھتا ہے ان کو. اچھا ملنا پیر ان کو، نہیں تو کڑک تڑک رہنا ان کو پیر. نماز نہیں سونا، یہ نہیں سو ہونا، فل لمبے بالا پاؤں تک ہونا بالا، تب جا کو مانتے انوچ پیر کر کو بولتا. پیر کو انہوں لوگ آج سلیکٹ کرتے ہو کہ ایسا پیر ہونا ویسا پیر ہونا. انہوں ایگزام، پیر کا ایگزام لیتے. آج کل کے لوگ پیر کو تلاش کرتے، کیا ہے ان کے اندر، یہ ہے کیا ان کے اندر، وہ ہے کیا. ایگزام انہوں لیتے، پیر کا ایگزام مرید لیتا. کہتا ہوں انہیں بڑا پیر، اس سے پیسہ لینے کی ضرورت نہیں ہے، انہیں اتنا بڑا پیر ہو گیا. پھر پیر کو چنتا، انہیں پیر کو چن کر کے لیتا بولے تو انہیں بڑا پیر انہیں. تو اس زمانے میں ضرورت ہے کسی نہ کسی کے ہاتھ میں بک جانا. بک گئے تو کام ہو جاتا انشاءاللہ. یہ پیری مریدی بیکار نہیں جاتی، پیری مریدی بیکار نہیں جاتی. یہ کب کام آتی ہے ہم سے مت پوچھو، صحابہ سے پوچھو کب کام آتی ہے. یہ زمانے میں، اس زمانے سے کام آ رہے ہیں. صحابہ کے پیر کون؟ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم. تابعین کے
صحابہ، تبع تابعین کے پیر کون؟ تابعین۔ اس زمانے کے اولیاء اللہ پیر ہیں۔ کب کام آتے انہوں جی؟ کب کام آتے؟ اب یہ کام آنے کا جہاں تک مسئلہ ہے، امیر المومنین حضرت ہارون رشید تھے، پوری دنیا پہ حکومت کرتے تھے نا۔ غوث اعظم کا دامن بولے، غوث اعظم کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غوث اعظم کا دامن انہیں بولتا۔ اب کون بولتا ایسا؟ کئی کرے کون رقم آتی؟ غوث اعظم کا دامن کبرے پکڑا، کب بولتا؟ انہیں کیسی لینگویج بولتا بولے تو تھرڈ کلاس کی لینگویج، تھرڈ کلاس بولتا انہیں، تھرڈ کلاس بولتا انہیں، قبریں کام آتی بولتا۔ اب کام آتے، کب کام آتے؟ تجھے تو کام نہیں آئیں گے، نہ دنیا میں، نہ خبر میں، نہ حشر میں۔ جوتیاں یہاں بھی، خبر میں بھی، حشر میں بھی جوتیاں تجھے۔ ہارون رشید رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک دن اپنی زوجہ زبیدہ خاتون اپنی بیوی کو سو رہی تھی، ان کی بیوی سو رہی تھی، بیوی کو دیکھتے چاند کو دیکھتے، بیوی کو دیکھتے چاند کو دیکھتے، پھر بیوی کو دیکھتے چاند کو دیکھتے، بیوی کو دیکھتے چاند کو دیکھتے۔ کون خوبصورت ہے؟ سوچ رہے، چاند خوبصورت ہے کہ بیوی خوبصورت ہے؟ محبوبہ ہے نا۔ ہارون رشید کی زوجہ محترمہ معمولی نہیں، زبیدہ خاتون معمولی نہیں ہے، بڑی ٹیلنٹ، بادشاہ کی بیوی، بادشاہ نہیں امیر المؤمنین کی بیوی ہے زبیدہ خاتون۔ زبیدہ خاتون کو دیکھ رہے ہیں، چاند کو دیکھ رہے، اچانک نیند ہوشیار ہوئی، دیکھا کہ یجمان بیٹھ کر کے ٹیلی کر رہے ہیں، چاند خوبصورت ہے کہ زبیدہ خاتون خوبصورت ہے۔ کیا کر رہے ہیں امیر المؤمنین؟ کیا کر رہے ہیں؟ کہا کہ میں سوچ رہا ہوں کہ چاند خوبصورت ہے کہ آپ زیادہ خوبصورت ہیں، آپ خوبصورت ہیں کہ چاند زیادہ خوبصورت ہے؟ زبیدہ خاتون سے ہی پوچھتے ہیں کون خوبصورت ہوگا؟ زبیدہ خاتون بھی موقع کا فائدہ اٹھا کے بولے میں سب سے زیادہ خوبصورت ہوں، چاند سے زیادہ ذرا میں زیادہ خوبصورت ہوں، چاند سے زیادہ خوبصورت ہوں۔ کہا کہ کیسے چاند سے بھی زیادہ؟ تم دلیل دو۔ بولے کون؟ ہارون رشید۔ یہ کیسے معلوم؟ ہارون رشید آج کل کے جیسے کہ دماغ کے نہیں ہیں، یہ اپنے بچے کی تربیت کیسے کرنے والے تھے؟ بادشاہ تھے، بادشاہ کا بیٹا ہارون رشید کے بیٹے جب ان کے استاد پڑھانے آتے، پڑھتے جا کر استاد کے پاس میں، ایک دن دیکھ رہے تھے کہ استاد محترم کو وضو کرا رہے ہیں، استاد محترم کو ہارون رشید بادشاہ کا بیٹا استاد کو وضو کرا رہا، پانی ڈال رہا ہے۔ گئے جا کے ایک مارے بیٹے کو۔ بیٹا بولا کیوں مارے آپ؟ یہ استاد کی خدمت کر رہا ہے تو اب میں پانی ڈال رہا ہوں۔ بولا پانی ڈالنے کو خدمت سمجھ رہا ہے؟ ہاتھ لگا کے استاد کے پیر کو دھو، پیر کو رگڑ کے دھو، یہ استاد کا مقام ہے۔ بادشاہ وقت اپنے بیٹے کو یہ تربیت دے رہا ہو تو بادشاہ وقت کیسا ہوگا وہ؟ آج علماء کی قدر نہیں ہے، پیسہ آ گیا تو علماء کی قدر نہیں ہے۔ بادشاہ اس زمانے، اسی لیے بولتا ہوں اس زمانے میں بولنے کی ضرورت نہیں تھی، تلقین بار بار کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس زمانے میں میت کو تلقین کی ضرورت نہیں، آج میت کو بھی تلقین دینا پڑتا آج۔ اب آئیے، سرکار ہارون رشید رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی بیوی سے پوچھتے کون خوبصورت؟ تو کہا کہ میں خوبصورت ہوں۔ کہا کہ کیسے خوبصورت؟ دلیل دیجئے۔ کہا کہ کیا دلیل دوں؟ میں خوبصورت ہوں، دلیل میں دیتی نہیں، میں خوبصورت ہوں۔ بولے کہ اگر آپ نے دلیل نہیں دی، کل عصر کی نماز تک آپ نے دلیل نہیں دی تو آپ پر 3 طلاق ہے۔ قرآن سے آپ کو ثابت کرنا ہے کہ آپ چاند سے زیادہ خوبصورت ہیں، یہ دلیل دینا، اگر نہیں دیں گے تو آپ 3 طلاق میں دے دیا تمہارے کو۔ اللہ اکبر! ہارون رشید! اور کیا دلیل دینا؟ چاند سے زیادہ خوبصورت ہونے کی دلیل قرآن سے دینا۔ ٹھیک ہے، اب یہ بھی رات کے وقت میں ہوش میں نہیں تھے نا، انہوں تو محبوب تھے، وہ جوش میں بول دیے۔ اب جب ذرا خود ہوش میں آئے تھوڑی دیر کے بعد، کیا کہا؟ میں نے کہا کہ آپ تو قیامت قائم کر دیے ہیں۔ زبیدہ خاتون نے کہا ہارون رشید آپ نے تو سرداج، آپ نے تو قیامت قائم کر دی۔ کیا ہے؟ آپ نے تو مجھ پہ طلاق دے دیا، کل عصر تک اگر میں قرآن سے ثابت نہ کروں تو پھر مجھ پر طلاق ہو جائے گی، آپ سے میں جدا ہو جاؤں گی، آپ مجھ پر جو ہے وہ حرام ہو جائیں گے۔ کب تک؟ کل عصر تک۔ فوراً ہارون رشید تمام علماء کو دعوت دیتے ہیں کہ آؤ، تمام علماء کو بلاتے ہیں کہ تلاش کرو، کوئی نہ کوئی ایک دلیل دکھا لو قرآن سے۔
تاکہ میری بیوی میری نکاح سے نہ جائے. میری بیوی میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا, زبیدہ میرے بغیر نہیں رہ سکتی, جلدی قرآن نکالو. قرآن سے تلاش کیا, قرآن سے تلاش کیا. رات بھر ہارون رشید کمرے میں جا رہے ہیں, آ رہے ہیں, پھر علماء سے پوچھا کیا ہوا؟ کہ حضرت تلاش کر رہے ہیں بھائی, قرآن میں تلاش کر رہے ہیں. یہ کیا مصیبت, یہ بول دیے ان کی مصیبت ہم لوگوں کے سر, ہم کو تلاش کرو قرآن میں. تلاش کر رہے ہیں, پارے پلٹا رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, تفسیر اٹھا رہے ہیں, سب کر رہے ہیں. علماء دوست تھے. ہارون رشید علماء کو بہت دوست رکھتے تھے. علماء آ گئے, بہت آ گئے, بیٹھے ہوئے, سب علماء کو بٹھا دیا قرآن دے کر کے. اب ثابت یہ کرنا ہے کہ میری بیوی چاند سے زیادہ خوبصورت ہے, قرآن سے ثابت کرو. اللہ اکبر. اچھا ہو گیا. دوسرے دن ظہر, صرف ہمارے پاس 3 hours باقی ہے. 3 گھنٹے کے بعد زبیدہ نکاح سے رائٹ. جب ٹائم بالکل ختم ہونے کا ٹائم آیا تو زبیدہ خاتون کی کنیز لونڈی ان کی ایک تھی, بڑی چالاک تھی. انہوں نے کہا کہ زبیدہ خاتون آپ کا نمک کھایا ہے, آج اس نمک کے ذریعے سے میں آپ سے کہتی ہوں کہ آپ جو بیعت کیے تھے نا بہلول دانا سے, وہ کب کام آئیں گے جی؟ وہ کب کئی کے واسطے بیعت کرے ان کے پاس بہلول دانا, کب پیر کب کام آتا انہیں؟ قیامت میں کام آیا. تو یہ بڑی قیامت یہاں ہے نا, یہ قیامت تمہارے پر یہیں آ گئی ہے. قیامت کے دن کام آتے پیر سنیں, لیکن یہاں تو زبیدہ تمہارے اوپر قیامت یہیں آ گئی. اب کیا ہوگا؟ زبیدہ خاتون کہتی ہیں کہ بڑی اچھا مشورہ تم نے دیا, بڑا اچھا مشورہ دیا, ٹھیک ہے. اب قلعے کے پیچھے کی دیوار سے, دروازے سے جو ہے زبیدہ خاتون اور ان کی کنیز بہلول دانا کے پاس. بہلول دانا یہ اللہ کے اس وقت کے ولی تھے, بڑے زبردست ولی تھے. انشاءاللہ ان کا واقعہ کبھی زندگی سلامت رہی تو سنائیں گے. بہلول دانا وہ گئے قبرستان میں, سو رہے تھے, آرام کر رہے تھے. گئی, جا کے کہنے لگی, ہارون رشید کہہ لیا, زبیدہ خاتون حضور جاگیے. کیا اتنی رات میں کیا ہے, کیا معاملہ ہے, اس وقت میں آئے ہو, کیا معاملہ ہے؟ دوپہر کا وقت تھا, آرام کر رہے تھے, خیرولہ کر رہے تھے. کیا ہے؟ کہا کہ حضرت قیامت قائم ہو گئی ہے ہم پر. کیا ہوا؟ کہا کہ اب تھوڑی دیر کے بعد زبیدہ اور ہارون رشید جدا ہونے والے ہیں. کیا معاملہ ہوا؟ کہا کہ رات کے وقت میں مجھے دیکھ رہے تھے, کون خوبصورت ہے؟ پوچھا چاند یا میں نے کہا کہ میں ہوں. تو انہوں نے کہا کہ دلیل دو قرآن سے, اگر نہیں دلیل دو گے تو عصر کے وقت سے تم میری نکاح سے نکل جاؤ گے, میں نے طلاق دے دیا ہے. یہ معاملہ ہو چکا ہے. کیا ہوا؟ علماء سب بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ اب تک نہیں ہوا, حل نہیں ہوا, تم جاؤ میں آ رہا ہوں, تم جاؤ میں آ رہا ہوں. گئے, زبیدہ بھاگ گئی گھر. اب پیر صاحب پر یقین بھی ویسا ہونا, کرتی کی نہیں کی, کرتی کی نہیں کی, یہ آج کل ہوتے نا, ہوتا کی نہیں کی, کرتی کی نہیں کی, ہوتا کی نہیں کی, کرتی کی نہیں کی. یہ ایک جو معاملہ ہمارا ہے اس سے کامش نہیں ہوتا ہے. زبیدہ خاتون پیس آف مائنڈ, فری ہو گئی, آ گئی. بہلول دانا ان کے بعد آئے, آنے کے بعد کہا جاؤ کہو ہارون رشید سے, ان کے بھی مرید پیر صاحب تھے, ہارون رشید کے بھی پیر صاحب تھے. دربار نے دیکھا کہ ہارون رشید کے پیر صاحب آئے, دربار میں بلایا, اور ان کے دربار میں ایک مسجد بھی تھی. مسجد میں جا کے بیٹھ گئے بہلول دانا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہا کہ جاؤ ہارون رشید سے کہو کہ بہلول دانا آئے ہوئے ملاقات کرنا چاہتے ہیں. اب جب وزراء نے کہا کہ ہارون رشید آئے ہوئے ہیں, حضرت قبلہ آئے ہوئے ہیں, تو ان کا دماغ خراب, کہ لاسٹ مومنٹ ہے, اب حضرت بٹھا لیں گے خدمت میں, یہاں تو زبیدہ نکل جائے گی میرے نکاح سے. یہ بڑے خطرناک وقت میں آ گئے ہیں حضرت. پھر بھی اب پیر صاحب ہیں, آ گئے ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ. آنے کے بعد کہا کہ بیٹا بیٹھو یہاں پر. کہا کہ میں ایک آیت پڑھتا ہوں, ہارون رشید تم اسے صحیح کر دینا, ہارون رشید تم صحیح کر دینا. میں کہا حضور کیا ہے, میں کیسے صحیح کروں؟ نہیں بیٹا قرآن مجید ہے, اس میں کیا تو کیا, قرآن اگر یاد ہے تو صحیح کر دے میری آیت کو. کہا کہ ٹھیک ہے حضرت آپ پڑھیے. کہا والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا انہوں نے پڑھا لقد خلقنا القمر احسن تقویم. حضرت بہلول دانا نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے بہترین تخلیق جو ہے وہ قمر کی ہے. لقد خلقنا القمر احسن تقویم. حضور نہیں, غلط آیت آپ نے غلط پڑھی ہے. اچھا بیٹا والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الشمس احسن تقویم. حضرت آپ نے غلط پڑھا ہے, یہ بھی آیت نہیں ہے. بیٹا پھر تم ہی پڑھ کے سناؤ کیا ہے. کہا کہ والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد
خلقنا الانسان فی احسن تقویم. بیٹا پھر کئی گرے جھگڑا ہو رہا ہے؟ بیٹا پھر کیوں جھگڑا ہو رہا ہے؟ کیسے تیری نگاہ سے نکل جائے گی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد خلقنا الانسان، تحقیق کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے بہترین خوبصورت انسان کو بنایا ہے. سب سے بہترین انسان کو بنایا ہے. اب ہارون رشید کھڑے ہو گئے، قدم بوسی کرنے لگے. حضرت اگر آپ نہ آتے تو نکل جاتی، زبیدہ نکل جاتی. کہا کہ بیٹا صرف پیر جو ہے وہ قیامت ہی کے لیے نہیں ہوتا ہے، جب بھی مصیبت آتی ہے پیر ہی کام آتا ہے، پیر ہی آتا ہے. اب پتا چلا کہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ کس لیے ہوتا ہے. وَكُونُوا مَعَ جو پیر مرید کب کام آتا؟ پیر ایسے وقت میں. اب ایسے پیر ہیں، پیر صاحب کو خود معلوم نہیں مرید کی صورت کیا ہے، مرید کیا ہے. پیر صاحب کو مرید معلوم نہیں، مرید کو پیر صاحب معلوم نہیں. یہ سب چل رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو سرکار غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں جینے، محبت میں مرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ میری پوری کمپلیٹ ابھی تقریر میری باقی جو میں نے تیاری کی ہے اس کو تو میں نے شروع بھی نہیں کیا ہے. تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگلی صحبت میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ سرکار غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام و مرتبے کو سننے کی اور ہم کہنے کی جرات کریں گے. دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ حق کہنے حق سننے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.